بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 151 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وفسر المبہم سے لے کر بل تکون مفعولا بہ تک پڑھیں گے۔ وفسر المبہم من المکان، ظرف مکان مبہم کی تفسیر کی گئی ہے بالجہات الست، 6 جہتوں کے ساتھ، وہی امام و خلف و یمین و شمال و فوق و تحت، اور وہ امام ہیں، خلف، یمین، شمال، فوق اور تحت ہیں۔ وما فی معناها، اور جو ان 6 کے معنی میں ہوگا وہ بھی ظرف مکان مبہم میں داخل ہوگا۔ فإن امام زید، مثلا مثال کے طور پر امام زیدن جو ہیں، یتناول جمیع ما، شامل ہیں ان تمام جگہ کو، یقابل جو مقابل ہیں، وجہہ زید کے رخ کے مقابلے میں، الی انقطاع الارض، زمین کی انتہا تک، فیکون مبہما، پس یہ مبہم ہوگا۔ ولما لم يتناول هذا تفسیر، اور جب یہ تفسیر شامل نہیں تھی، بعض الظروف المکانیت الجائز نصبها، ان بعض ظروف مکانی کو جس میں نصب پڑھنا جائز ہیں، قالا، تو مصنف نے فرمایا، وحمل علیہ، کہ محمول کیا جائے گا اس پر، یعنی کس پر؟ ای علی المبہم المفسر بالجہات الست، ان ظرف مکان مبہم پر جس کی تفسیر کی گئی ہے جہات ستہ کے ساتھ۔ ہندا ولدا، ہندا اور لدا کو محمول کیا جائے گا۔ وشبہہما، اور ان دونوں کے جو مشابہ ہوگا ان کو محمول کیا جائے گا۔ نحو دون و سوا، جیسے کہ دون ہے اور سوا ہیں۔ لابہامہما، ان دونوں کے ابہام کی وجہ سے، ای لابہام ہندا ولدا، ہندا اور لدا کے ابہام کی وجہ سے۔ ولم یذکر وجہ حمل شبہہما علیہ، اور مصنف نے ان دونوں یعنی ہندا اور لدا کے جو مشابہ الفاظ ہیں ان پر حمل کی وجہ بیان نہیں کیا ہے۔ لأن حکمہما، کیونکہ دونا اور سوا کا جو حکم ہے، حکمہما بعینہ، ہندا اور لدا والا حکم ہے۔ وفی بعض النسخ، بعض نسخوں میں لابہامہا ہیں، کما ہوا ظاہر، جیسے کہ ظاہر ہے۔ وکذا حمل علی المبہم من المکان، ظرف مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے لفظ مکان، لفظ مکان جو ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، اگرچہ معین ہو، نحو جلست مکانک، جس طرح کہ جلست مکانک ہے، لکثرتہ فی الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، مثل الجہات الست، جہات ستہ کی طرح، لا لابہامہ، نہ کہ ان کے ابہام کی وجہ سے۔ وَكَذَا حُمِلَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح محمول کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر ما بعد دخلت کا ما بعد، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، اگرچہ معین ہے، نحو دخلت الدار، لکثرتہ فی الاستعمال، استعمال میں کثرت کی وجہ سے، لا لابہامہ، نہ کہ اس کے ابہام کی وجہ سے، علی الاصح، ای علی المذہب الاصح، اصح مذہب کے مطابق۔ فإنہ ذہب بعض النحاة الی انہ مفعول بہ، کیونکہ بعض نحوی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ مفعول بہ ہے، لیکن الاصح انہ مفعول فیہ، لیکن اصح قول یہ ہے کہ یہ مفعول فیہ ہے۔ والاصل استعمالہ بحرف الجر، اور اصل اس کا استعمال حرف جر کے ساتھ ہیں، لیکنہ حذف لکثرت استعمالہ، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔ وہذا محل تأمل، اور یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ فإن الفعل لا يطلب المفعول فیہ، کیونکہ فعل مفعول فی کو طلب نہیں کرتا، الا بعد تمام معناہ، مگر فعل کے معنی کے مکمل ہونے کے بعد۔ ولا شک، اور کوئی شک نہیں ہے، ان معنی الدخول لا یتم بدون الدار، کہ دخول کا معنی دار کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پر، وبعد تمام معناہ بہا، اور مفعول بہ کے ذریعے سے فعل کے معنی کے مکمل ہونے کے بعد، یطلب المفعول فیہ، فعل طلب کرتا ہے مفعول فی کو، کما اذا قلت، جیسے کہ آپ کہیں، دخلت الدار فی البلد الفلانی، فالظاہر انہ مفعول بہ، پس ظاہر ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، لا مفعول فیہ، مفعول فی نہیں ہے۔ ومما یؤید ذلک،
اور اس بات کی تائید کرتی ہیں یہ بات بھی ان کل فعل کہ ہر وہ فعل نصب الی مکان خاص کہ جب اس کی نسبت کی جائے مکان خاص کی طرف بوقوعہ اس کے وقوع کے ساتھ فیہ اس میں یصح درست ہے ان ینصب الی مکان شامل لہ ولغیرہ کہ منصوب کیے جائیں ایسے مکان کی طرف جو شامل ہو اس کو بھی اور اس کے غیر کو بھی فإنہ اذا قلت کیونکہ جب آپ کہیں ضربت زیدا فی الدار التی ہی جزء من البلد جو شہر کا جز ہیں فکما یصح پس جس طرح یہ درست ہے ان تقول ضربت زیدا فی الدار کہ آپ کہیں ضربت زیدا فی الدار کذالک یصح اسی طرح یہ بھی درست ہے ان تقول کہ آپ کہیں ضربته فی البلد وفعل الدخول بالنسبت الی الدار دخول کا جو فعل ہے دار کی بنسبت لیس کذالک ایسا نہیں ہے فإنه اذا قال الداخل في البلد کیونکہ جب شہر میں داخل ہونے والا کہے دخلت دارا لا یصح یہ درست نہیں ان یقول کہ وہ کہیں دخلت البلد فنسبت الدخول الى الدار دخول کی جو نسبت ہے دار کی طرف لیست کا نسبت الافعال ان افعال کی نسبت کی طرح نہیں ہے الى امکنتها التی ان امکنہ کی طرف فعلت فیہا جو افعال کیے گئے ہیں ان امکنہ میں فلا تکون الدار مفعولا فیہ پس دار جو ہے مفعول فی نہیں ہوگا بل تکون مفعولا بھی بلکہ مفعول بھی ہوگا وفسر المبہم من المکان بالجہات الست یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ظرف مکان مبہم کی تفسیر جہات ستہ کے ساتھ کی جاتی ہے جہات ستہ کی پیر شارح نے تفصیل کی ہیں وہ درج ذیل ہیں فوق تحت یمین شمال امام خلف اور جو اس کے معنی میں ہو وہ بھی ظرف مکان مبہم میں داخل ہوں گے جیسے وراء قدام یسار قبل دبر یہ وغیرہ یہ ان 6 کے معنی میں ہیں اور یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جو مکان کے لامحدود ہونے کی وجہ سے مبہم ہوں گے جیسے امام زیدن امام زیدن کی مثال میں امام اس کے سامنے سے لے کر روئے زمین کے آخر کو شامل ہیں یعنی زید کے سامنے سے لے کر روئے زمین کے آخر کو یہ شامل ہیں اس لیے امام مبہم ہیں وفسر المبہم من المکان بالجہات الست ظرف مکان مبہم کی تفسیر کی گئی ہے جہات ستہ کے ساتھ وہی امام وخلف امام وخلف ویمین وشمال وفوق وتحت اور وہ یہ 6 ہیں وما فی معناہا اور جو ان کے معنی میں ہوگا وہ بھی ظرف مکان مبہم میں شامل ہوگا فإن امام زیدن کیونکہ امام زیدن جو ہیں مثلا مثال کے طور پر یتناول جمیع ما یقابل وجہہ الی انقطاع الارض یہاں سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ مبہم کیسے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ امام کا لفظ جو ہے امام زیدن یہ شامل ہے ان تمام جگہ کو جو زید کے روح کے مقابلے میں ہیں زمین کے انتہا تک یعنی زید کا چہرہ جس طرف ہے اس چہرے سے لے کر سامنے جتنی نظر لگتی ہے اور جتنی زمین ہے زمین کے بالکل آخر تک اس کا اطلاق کیا جاتا ہے فیکون مبہمن پس یہ مبہم ہوگا ولما لم يتناول هذا تفسير بعض الظروف المكانية الجائز ناصبها قال شارح اس عبارت کے ذریعے سے آئندہ آنے والے متن کے لیے بطور تمہید یہ عبارت ذکر کی ہے تمہید اس طرح ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جہات ستہ میں شامل نہیں ہے لیکن انہیں بھی منسوب پڑھنا جائز ہے اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں ان کی وجہ نصب کیا ہیں تو ان کا ذکر متن میں اور شرح میں
آ رہا ہے۔ ولما لم يتناول هذا تفسیر بعض ظروف المکانیت الجائز نصبها، کہ جب یہ تفسیر شامل نہیں تھی ان بعض ظروف مکانی کو جس میں نصب پڑھنا جائز ہے، قالا تو مصنف نے فرمایا وحمل علیہ ای علی المبہم المفسر بالجہات الست عند ولدا وشبہہما۔ یہاں سے مصنف یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض ایسے ظروف مکان ہیں جو جہات ستہ میں داخل نہیں لیکن ان پر نصب پڑھا جاتا ہے، جیسے عند ولدا، اور جو ان کے مشابہ ہیں۔ تو شارح نے شبہہما کی وضاحت دونا اور سوا کے ساتھ کی ہے کہ شبہہما سے دونا اور سوا جیسے ظروف مراد ہیں۔ مصنف نے ان کی مکان مبہم پر حمل کرنے کی وجہ لابہامہما سے بیان کی ہے کہ عند اور لدا وغیرہ مبہم ہوتے ہیں، یہ ابہام میں مکان مبہم کے ساتھ شریک ہیں، اس وجہ سے ان پر نصب آئے گا۔ وحمل علیہ، اور محمول کیا جائے گا عند اور لدا کو اور جو ان کے مشابہ ہیں، ظرف مکان مبہم پر جس کی تفسیر جہات ستہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ وشبہہما سے کیا مراد ہے؟ نحو دونا اور سوا ہیں۔ لابہامہما، عند اور لدا کے ابہام کی وجہ سے یہ دونوں ظرف مکان کے ساتھ، ظرف مکان مبہم کے ساتھ ابہام میں مشترک ہیں، تو لہذا عند اور لدا کو محمول کیا جائے گا ظرف مکان مبہم پر۔ ولم یذکر وجہ حمل شبہہما علیہ، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ محمول کیا جائے گا عند اور لدا اور جو ان کے مشابہ ہیں ظرف مکان مبہم پر، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے یہ دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ دعویٰ تو تھا کہ عند اور لدا اور ان کے مشابہات محمول ہیں مکان مبہم پر، اور دلیل صرف عند اور لدا کے حمل کی ذکر کی گئی ہے، مشابہات کی ذکر نہیں کی ہے، پس دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عند اور لدا کے مشابہات کو مکان مبہم پر محمول کرنے کی وجہ سے اس لیے ذکر نہیں کی کیونکہ ان کا حکم بعینہ عند اور لدا کا حکم ہے۔ ولم یذکر وجہ حمل شبہہما علیہ، اور مصنف نے عند اور لدا کے مشابہ جو الفاظ ہیں ان پر حمل کی وجہ بیان نہیں کیا ہے، لأن حکمہ حکمہما، کیونکہ عند دونا اور سوا، دونا اور سوا کا جو حکم ہے حکمہما بعینہ عند اور لدا والا حکم ہے۔ وفی بعض النسخ لابہامہا کما ہوا ظاہر، یہاں کافیہ کے دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں ہے لابہامہما اور دوسرے نسخے میں ہے لابہامہا۔ اگر یہ لابہامہما ہو تو پھر جو دلیل مصنف نے ذکر کی ہے وہ دلیل صرف عند اور لدا کی بنے گی کہ عند اور لدا کی مشابہت ہیں جہات ستہ کے ساتھ، اور اگر یہ لابہامہا ہو تو اس میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹے گی عند لدا دونا اور سوا کے مجموعے کی طرف۔ تو جو سوال ہوا تھا کہ آپ نے دعویٰ عام کیا ہے اور دلیل خاص دیا ہے، یہ سوال اس وقت وارد ہوگا جب عبارت لابہامہما ہو، اور اگر عبارت لابہامہا ہو تو پھر اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ وفی بعض النسخ لابہامہا کما ہوا ظاہر، اور بعض نسخوں میں لابہامہا ہے جیسے کہ ظاہر ہے۔ وکذا حمل علی المبہم من المکان لفظ مکان، اس عبارت میں لفظ مکان کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ لفظ مکان کو بھی ظرف مکان مبہم پر محمول کیا جائے گا، یعنی لفظ مکان بھی تقدیر فی کو قبول کرے گا، یعنی لفظ مکان اگرچہ ظرف مکان محدود کے قبیل سے ہیں لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اسی بھی مکان مبہم پر محمول کیا جائے گا، جیسے جلستو مکانہ کا اصل میں ہے جلستو فی مکانے کا، یہاں فی کا مقدر ہونا کثرت استعمال کی وجہ سے ہیں، اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہیں، اس وجہ سے یہ تقدیر فی کو قبول کرتا ہے، نہ کہ ابہام کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ مکان بھی تقدیر فی کو قبول کرتا ہے۔ وقضا حمل علی المبہم من المکان، اور اسی طرح محمول کیا جائے گا ظرف مکان مبہم پر لفظ مکان، لفظ مکان بھی، وَإِن كَانَ مُعَيَّنًا، اگرچہ یہ معین ہے، نحو جلست مکانہ کا، لکثرتہ فی الاستعمال مثل الجہات الست، کثرت استعمال کی وجہ سے
جس طرح کے کثرت استعمال ہے جہات ستہ کا، لا لابہامی ہی، نہ کہ ابہام کی وجہ سے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وَقَضَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ دَخَلْتُ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا۔ اس عبارت کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ جس طرح عندہ اور لدا کا حمل کیا گیا ظرف مکان مبہم پر، اسی طرح داخلت کا مع بعد کا حمل کیا جائے گا ظرف مکان مبہم پر، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ہی یہ حمل ہے، نہ کہ ابہام کی وجہ سے، کیونکہ یہ معین ہوتا ہے۔ وَقَضَا حُمِلَ عَلَيْهِ، اسی طرح حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر، مع بعد دخلت کے مع بعد کا، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، اگرچہ یہ معین ہے، نحو دخلت الدار، لکثرتہ فی الاستعمال، اس کی کثرت کی وجہ سے استعمال میں، لا لابہامہ، نہ کہ اس کے ابہام کی وجہ سے، علی الاصح، ای علی المذہب الاصح، اصح مذہب کے مطابق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں بھی اختلاف ہیں، ایک صحیح مذہب ہے اور ایک اصح ہے۔ اصح مذہب یہ ہے کہ داخلت کا مع بعد بھی مفعول فی ہوتا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے، نہ کہ ابہام کی وجہ سے، اس کا حمل ہے ظرف مکان مبہم پر۔ فَإِنَّهُ ذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ إِلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، کیونکہ بعض نحوی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ مفعول بھی ہے، لیکن اصح قول کے مطابق یہ مفعول فی ہے، کیونکہ اس کا استعمال جو ہے اس حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے حرف جر کو حذف کیا گیا ہے، اور یہ فی کی تقدیر کو قبول کرتا ہے۔ لیکن الاصح انہ مفعول فیہ، لیکن اصح قول یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہے، والاصل استعمالہ بحرف الجر، اصل اس کا استعمال حرف جر کے ساتھ ہے، لیکنہ حذف لکثرت استعمالہ، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔ وہذا محل تأمل، اور یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ جو عبارت ہے وہذا محل تأمل، یہاں ایک سوال مقدر ہے اور اس کا جواب جو ہے علامہ جامی رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ داخلت کا ما بعد جو ہے، مثلا داخلت الدار میں الدار کو مفعول فی بنانا اور مفعول بھی نہ بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فعل کو مفعول فی کی طلب اس وقت ہوتی ہے جب اس کا معنی تام ہو جاتا ہے، اور مثال مذکور میں دخول کا معنی دار کو ذکر کرنے کے بغیر تام نہیں ہوتا، جب دار کو ذکر کرنے کے بعد اس کا معنی تام ہو جائے گا تو پھر یہ مفعول فی کو طلب کرے گا، جیسا کہ دخلت الدار فی البلد الفلانی میں ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ الدار مفعول بھی ہے، مفعول فی نہیں ہے۔ فإن الفعل لا يطلب المفعول فیہ، کیونکہ فعل جو ہے یہ مفعول فی کو طلب نہیں کرتا، الا بعد تمام معناہ، مگر فعل کے معنی کے مکمل ہونے کے بعد، ولا شک، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، ان معنی الدخول لا يتم بدون الدار، کہ دخول کا معنی دار کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مثلا مثال کے طور پر وبعد تمام معناہ بہا، اور مفعول بھی کے ذریعے سے فعل کے معنی کے مکمل ہونے کے بعد یطلب المفعول فیہ، فعل مفعول فی کو طلب کرتا ہے، کما اذا قلت، جیسے کہ آپ کہیں گے دخلت الدار فی البلد الفلانی، فالظاہر انہ مفعول بہ، پس ظاہر بات ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، لا مفعول فیہ، مفعول فی نہیں ہے۔ ومما یؤید ذلک ان کل فعل نصب الی مکان خاص، یہاں سے شارح تائید کے طور پر ایک اور بات کو ذکر کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ دخلت الدار میں الدار کو مفعول فی بنانا درست نہیں، اس لیے کہ مفعول فی کی علامت یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو کسی مکان خاص کی طرف منصوب ہو، اس مکان میں واقع ہونے کی وجہ سے، تو اس فعل کو ایسے مکان کی طرف منصوب کرنا بھی صحیح ہوتا ہے جو اس مکان خاص کو بھی شامل ہو اور اس کے غیر کو بھی شامل ہو۔ مثلا جب کوئی آدمی کہے ضربت زیدن فی الدار، تو اس میں الدار خاص مکان ہے جس میں ضرب والا فعل واقع ہو رہا ہے، اور یہ دار شہر کا جز ہے، اور شہر جو ہے وہ عام ہے،
دار کو اور غیر دار کو بھی شامل ہیں۔ پس جس طرح ضربت زیدن فی الدار کہنا درست ہے، اسی طرح ضربت زیدن فی البلد کہنا بھی صحیح ہے، لیکن دخول کی نسبت دار کی طرف اس طرح کی نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی شہر کے اندر مقیم ہے اور وہ کہے دخلت الدار، تو اس کا دخلت البلد کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دخول فرع ہے خروج کی، اور یہاں بلد سے خروج پایا ہی نہیں گیا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے شہر میں مقیم ہے۔ جب الدار میں مفعول فی کی علامت موجود نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ الدار مفعول بھی ہے نہ کہ مفعول فی۔ ومما یؤید ذالک، اور اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ان کل فعل، کہ ہر وہ فعل نصب الی مکان خاص، جو مکان خاص کی طرف منسوب کیا جائیں، بے وقوع ہی، اس کے وقوع کے ساتھ، فی ہے اس میں یصح درست ہے ان ینسب الی مکان شامل لہ ولغیرہ، کہ منسوب کیا جائے ایسے مکان کی طرف جو شامل ہو اس کو بھی اور اس کے غیر کو بھی۔ فإنہ اذا قلت، کیونکہ جب آپ کہیں گے ضربت زیدا فی الدار التی ہی جزء من البلد، یعنی دار وہ جو شہر کا جز ہے، فکما یصح ان تقول ضربت زیدا فی الدار، پس جیسے یہ بات درست ہے کہ آپ کہیں گے ضربت زیدا فی الدار، کذالک یصح ان تقول ضربتہ فی البلد، تو یہ کہنا بھی اسی طرح درست ہے ضربتہ فی البلد۔ وفعل الدخول بالنسبۃ الی الدار، اور دخول کی نسبت دار کی طرف ہو، لیس کذالک، ایسی نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ فإنہ اذا قال الداخل فی البلد، کیونکہ جب وہ شہر میں داخل ہونے والا کہے گا دخلت الدار، لا یصح ان یقول دخلت البلد، تو اس کا دخلت البلد کہنا درست نہیں ہے۔ فنسبۃ الدخول الی الدار لیست کنسبۃ الافعال، کیونکہ دخول کی نسبت دار کی طرف ہو ایسی نسبت نہیں ہے جس طرح کہ ان افعال کی نسبت ان امکنہ کی طرف جس میں وہ افعال کیے گئے ہیں، ان امکنہ میں۔ فلا تکون الدار مفعولا فیہ، پس دار جو ہے یہ مفعول فی نہیں ہوگا، بل تکون مفعولا بھی، بلکہ مفعول بھی ہوگا۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ فعل کو مفعول بھی وہاں چاہیے جہاں فعل متعدی ہو، اور وہ مصدر جو فعول کے وزن پر آتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اور لازمی کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دخلت لازمی ہے اور اس کا معنی دخلت کے ساتھ ہی پورا ہو رہا ہے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آگے جو اس کی نسبت دار کی طرف ہو رہی ہے یہ مفعول فی ہے، مفعول بھی نہیں ہے۔ اور جو تائید آپ نے پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضابطہ اکثریہ ہے، کلی نہیں ہے، اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک دار ہے اور اس کے کئی بیوت ہیں، تو اگر ایک شخص اس کے کسی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں بیٹھنے کی نسبت مکان خاص بیت کی طرف ہو رہی ہے، لیکن مکان عام دار کی طرف نہیں ہو رہی۔ تو معلوم ہوا کہ مکان خاص کی طرف نسبت مکان عام کی طرف نسبت کو شامل ہوتی ہیں، یہ ضابطہ کلی نہیں ہے بلکہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وفسر المبہم سے لے کر بل تکون مفعولا بھی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔